ایک آدمی جو کہ بہت امیر تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی تھی، لیکن وہ بہت صالح اور نیک انسان تھا۔ اس نے سوچا کہ میری وفات کے بعد اتنی زیادہ دولت کا میرے بیٹے اگر غلط استعمال کریں تو اس کا گناہ مجھے مل سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے چند عالم دین سے رابطہ کیا اور ان سے مشاورت کے بعد جب وہ انسان اپنی موت کے قریب پہنچا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تم لوگوں کو 2 نصیحتیں کرنے جا رہا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ وہ دونوں نصیحتیں تم لوگ میرے مرنے کے بعد پڑھنا۔ اسی لیے 2 شوپر لاؤ اور ساتھ میں 2 کاغذ لاؤ۔ ان بزرگ نے جب شوپر اور کاغذ منگوا لیے تو پہلے ایک کاغذ پر نصیحت لکھی اور اسے بند کر کے شوپر میں رکھ کر بند کر دیا۔ پھر دوسرے میں نصیحت لکھ کر شوپر میں رکھ کے بند کر دیا اور اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹو، یہ میں نے 2 نصیحتیں لکھ کر شوپر میں رکھ دی ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت کو تم لوگ اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ جنازگاہ میں پہنچ جائے اور سب لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں تو اس وقت اس والی نصیحت کو پڑھنا، اور اس کے بعد جب جنازہ پڑھا جائے تو پھر دوسری والی نصیحت کو جنازے کے بعد میں پڑھنا۔ پھر کچھ دن بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی، جیسا کہ اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی۔ جب جنازگاہ میں سب لوگ جنازہ پڑھنے آ گئے، ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ ابا جان نصیحت کر گئے تھے کہ جب جنازگاہ میں میرا جنازہ رکھا جائے تو یہ والی نصیحت ان کی پڑھ کر سب کو سنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پہلا شوپر کھولا اور نصیحت والی پرچی کو کھول کر پڑھا تو حیران رہ گیا۔ اس پہ لکھا تھا کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے اس وقت جنازگاہ میں موجود ہیں، اگر وہ میرا جنازہ نہیں پڑھتے تو میری تمام دولت ان کو دے دی جائے۔ جب بیٹے نے یہ نصیحت پڑھ کر سنائی تو جنازگاہ میں موجود تمام لوگ جنازہ چھوڑ کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں دولت میں سے حصہ مل جائے گا۔ پھر اس آدمی کے 4 بیٹے اور امام صاحب ہی جنازہ پڑھنے کے لیے رہ گئے۔ تو بیٹوں نے سوچا کہ یہ تو ساری دولت ان لوگوں کو چلی جائے گی، کیوں نہ ہم بھی اس میں سے اپنا حصہ نکال لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بھی اپنے باپ کا جنازہ چھوڑ کر سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اب امام صاحب اکیلے ہی جنازے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کوئی بھی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ اتنے میں کچھ فقیر جنازگاہ کے باہر سے گزرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، سب لوگ سائڈ پہ کھڑے ہیں، جنازہ کیوں نہیں امام صاحب آپ پڑھا رہے؟ جس پر امام صاحب نے کہا یہ نصیحت ان کا باپ کر گیا ہے، لہٰذا ان تمام لوگوں کو پیسہ چاہیے اور نیکیاں نہیں چاہیے، اس لیے یہ تمام لوگ سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اس آدمی کے جو کہ وفات پا گیا ہے، اس کے بیٹے بھی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں بھی پیسہ چاہیے نہ کہ نیکیاں۔
फकीरों ने कहा, हमारा क्या काम पैसे से, हमें तो नेकियां चाहिए। चले इमाम साहब, हम आपके साथ जनाजा पढ़ते हैं। फिर जब फ़कीरों ने और इमाम साहब ने जनाजा पढ़ लिया तो उस आदमी का एक बेटा आया और कहने लगा कि अब्बा जी ने एक और नसीहत की थी जो कि उन्होंने कहा था जनाजे के बाद पढ़ के सुनाई जाए। फिर इसी तरह उसने दूसरा शोपर खोला और उसमें से नसीहत निकाल के पढ़ने लगा। नसीहत ये थी कि मैं अपनी पहली की हुई नसीहत को मनसूख करता हूँ, यानी ख़त्म करता हूँ, और अब ये नसीहत करता हूँ कि मेरी तमाम दौलत उन लोगों को दे दी जाए जिन्होंने मेरा जनाजा पढ़ा है। इस तरह उस आदमी के लालची बेटे और वो तमाम लोग दौलत से भी महरूम रहे और नेकियों से भी। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।